السلام علیکم۔ آج اس درگاہ پہ میں آئی ہوں، یہ ہے سید سخی شاہ پیارا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے اور یہ راولپنڈی میں واقع ہے۔ باقی جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اس کا جو ایڈریس ہے۔ اور یہ جو بزرگ ہیں یہ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا نا مطلب انہیں بہت عبادت کی تھی، انہیں اللہ پاک کی بہت عبادت کی تھی، جس کی وجہ سے ان کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی تھیں اور اسی وجہ سے روحانیت میں ان کا بہت اعلیٰ مقام تھا۔ اور ان کا جو خاندان ہے نا وہ ایران سے تعلق تھا، ان کا ایران کے شہر مشہد سے، وہاں سے یہ آئے تھے۔ اور یہ امام موسیٰ کاظم جو ہے نا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کی اولاد سے ہیں یہ۔ اور یہ جو ہے نا میں آپ کو فردر ان کی ڈیٹیل بتاتی ہوں، لیکن جب ہم ادھر آئے نا تو یہاں پر ایک سائڈ پہ 4 دیواری تھی اور 4 دیواری میں یہ اتنا خوبصورت غازی عباس کا علم لگا ہوا تھا، اور جو اس کی 4 دیواریں ہیں نا، 4 دیواروں پر جو 12 امام ہیں ان کے روزے بنے ہوئے تھے، اور بی بی سکینہ کا روزہ، اور اس کے بیچ میں نا بہت خوبصورت جو ہے وہ شعر لکھے ہوئے تھے پنجتن پاک کے بارے میں، اور چاروں طرف ادھر جو ہے نا وہ علم لگے ہوئے تھے۔ اور اس میں نا یہاں پر یہ جو درگاہ ہے، یہاں سے نا 9 اور 10 محرم کو جلوس بھی یہاں سے برآمد ہوتا ہے، اور یہ کافی بڑا یہاں پر علم ہے۔ اور آگے آپ جب یہاں پر آئیں گے نا تو یہاں پر آپ ضرور پڑھنا یہ جو ان کی 4 دیواری پہ جو شعر لکھے ہوئے ہیں پنجتن پاک کے بارے میں۔ تو اب جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ان کا، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ امام موسیٰ کاظم کی جو گھرانہ ہے نا ان سے ان کا تعلق ہے، مطلب ان کی اولاد سے ہے۔ اور یہ جو ہے نا مطلب کہ جو شاہ چند چراغ ہیں اور بری شاہ لطیف ہیں، یہ بھی انہی کے خاندان سے ہیں، لیکن وہ جو ہیں بری سرکار جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں اور یہ ادھر راولپنڈی میں ہیں۔ اور اس کا جو مشہور ہے نا یہ جو درگاہ ہے، وہ یہ جو سائڈ پہ آپ کو ابھی یہاں پر یہ جو نظر آ رہی ہے نا، اس کو بولتے ہیں یہاں پر یہ جڑ ہے۔ اس کا یہ ہے کہ جن کا بھی یہاں پر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی بندے کو اگر کوئی بیماری ہو نا تو وہ یہ جو جڑ لگی ہوئی ہے اس کے نیچے سے گزر جائے اگر، تو وہ اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو درگاہ ہے نا اس کے مطلب کہ جہاں پر یہ ان کی قبر ہے، اس کے چاروں سائڈ پہ آپ کو نا ایک جگہ ملے گی، اور ان کا یہی ہے کہ یہاں سے اگر آپ ایک چکر لگا لیں اور دعا کریں، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور ان کا یہ ہے کہ اس میں یہ ماننا ہے کہ جو اس درگاہ جو زیادہ یہ مشہور ہے وہ اس وجہ سے مشہور ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان میں جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، ان کو اگر یہاں پر 3 دفعہ اتوار کو لایا جائے، یعنی کہ بغیر کسی ناغے کے، اگر ہر اتوار کو 3 دفعہ وہ اگر آئیں اس درگاہ میں، باقی آپ ادھر آ کے فردر ڈیٹیل پوچھ لیجئے گا، اگر وہ آئیں تو ان کو جو ہے وہ اللہ کے کرم سے جو ہے ان کی اولاد ہو جاتی ہے۔ جو کمزور بچے ہوتے ہیں بہت زیادہ، مطلب کہ جن کی صحت ہی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بھی اگر ادھر آئیں تو وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں بچے۔ اور اس میں یہی ہے کہ یہ بزرگ ہیں، انہیں اتنی عبادت کی ہوئی ہے، تو اگر ان کے وسیلے سے مانگا جائے، مانگا تو اللہ پاک کی ذات سے ہی جاتا ہے، تو اگر ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے مانگا جائے تو جو ہے وہ آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور جن کا بھی کوئی جن کی اولاد نہیں ہو رہی، یا جن کے کوئی بچے کمزور ہیں یا کوئی بیماری میں مبتلا ہیں، تو وہ یہاں پر ضرور آئیں اور فردر جو ہے ان سے ڈیٹیل پوچھ لیں کہ آپ نے یہاں پر کس طرح آنا ہے، اور جو ہے وہ آپ پوچھ لیجیے گا ان سے۔ اور اس جگہ پر اتنا سکون تھا نا، اتنا سکون تھا۔ اور یہاں پر باقی بھی کافی ساری جو ہیں وہ قبریں تھیں، تو اور اس کی نا بیک سائڈ پہ ایک قبرستان بھی ہے، اور وہاں پر بھی میں گئی تھی، وہ بھی میں آپ کو بھی آگے جا کے دکھاتی ہوں، ان کا جو بیک سائڈ پہ قبرستان تھا۔ اور یہ ان کے نا ایک کافی بڑا یہاں پر جو درخت ہے
اس کی ڈیٹیل کے بارے میں مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ، لیکن جو ہے اگر آپ چاہیں تو دیے وغیرہ جو ہیں وہ جلا سکتے ہیں. اور آگے جو ہے، اور ادھر سے یہ بھی ہے کہ یہاں سے لوگ جو ہے وہ آئل بھی لے کے جاتے ہیں. یہ جو دیے پڑے ہیں نا، ان کے بیچ میں سے جو آئل ہوتا ہے وہ بھی لے کے جاتے ہیں، تاکہ وہ جن کے کوئی بالوں کا مسئلہ ہے وہ اس پہ لگاتے ہیں، یا پھر بچوں کی مالش کرتے ہیں اس آئل سے. تو یہاں پر جو ہے نا، جب ہم باہر آئے تو یہاں پر ایک بہت بڑا سا درخت ہے، اور ہم لوگ اسے بھی بیٹھے اس درخت کی چھاؤں میں. تو یہاں پہ بھی بہت سکون تھا. اس درگاہ میں جب آپ لوگ آئیں گے نا، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو بہت سکون ملے گا. اور یہاں پر قبریں بھی ہیں، کافی ساری قبریں ہیں. ان کے بارے میں تو مجھے نہیں پتہ کہ یہ کن کی قبریں ہیں یہاں پر، لیکن اس جگہ پہ آپ جب آئیں گے تو آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا. اور میں نے جتنی سرچ کی ان کے بارے میں ہسٹری، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اور یہاں سے آگے جا کر نا یہ تھا قبرستان تھا. تو پھر میں یہاں پہ بھی جب گئی تو یہاں پر جو ہے نا وہ قبریں جو تھی، وہ کافی ساری قبریں تھیں یہاں پر. اور قبروں کے ساتھ بھی یہاں پر علم لگے ہوئے تھے. تو پھر ہم نے کہا کہ ہم ان سب جو قبریں ہیں ان پہ بھی ہم فاتحہ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. تو پھر ہم لوگوں نے یہاں پر ان سب کے لیے فاتحہ پڑھی. اور باقی یہ کہ ہر قبر کے ساتھ یہاں پر جو ہے نا، وہ آپ دیکھنا کہ جو ہر قبر کے ساتھ یہاں پر نا علم جو ہے وہ لگا ہوا ہے. غازی عباس کا علم ہر جو قبر ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور یہ پہ ہم نے دیا جلایا یہاں پر. اور پھر میں واپس جو ہے میں نے آئے تو تھوڑی سی ویڈیو بنائی، لیکن آپ ضرور آئیے گا یہاں پر. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ کافی اچھا لگے گا یہاں پر آ کر. اور اس کی جو ڈیٹیل مجھے جتنی پتہ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اور بس آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جب بھی آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے میرے لیے دعا ضرور کیا کریں، میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے دعا کیا کریں. اور بس اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت دیں